الحمدللہ الخالق المالک السمیع القدیر الذی ابدع الافلاک والارضین والا الذی هو لا جسم و جسیم له الذی لا حیۃ له ولا جہۃ له والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء رحمة للعالمین جد الحسنین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الراشدین الکاملین اجمعین الی یوم الدین قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول صلو علی الحبیب الصلاۃ اس طرح نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ جو سفر میں کر کے آئے ہوں نا، میں آپ کو مغرب تک بھی بٹھاؤں پھر بھی میں ٹھیک ہوں۔ تو سمجھتے گئے ہو سب محبت نال جتنی حضور دی تڑپ لے کے 1 سال بعد تقریباً آپ کا پروگرام ہوتا ہے، تو یہی سمجھیں یار آج سال بعد 1 دن حضور کے نام، سب کچھ آپ کو حضور کا صدقہ ملا ہے، آج آپ کو جو وقت ملا ہے اسے حضور کے نام کر دو۔ اس نیت کے ساتھ کیا پتہ یہی لمحات، یہی گھڑیاں میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بن جائیں۔ اب جو اپنے نبی کو منانے آیا ہے وہ پڑھے صلی اللہ وسلم علیک یا ابھی بھی کچھ لوگ شرما رہے ہیں، پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے
مثال تیری جواب تیرا نہ بن مثال تیری ایک بار گونج پڑ جائے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے مثال تیری تو سب سے حسن تمام تجھے کو اگر یہی ذوق رہا تو 15 منٹ بعد انا للہ محبت سے کہو یار اونچا کہو سبحان اللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری شاہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی مثال تیری بعد حمد و صلاۃ انتہائی معزز و مکرم و محتشم جمیع حاضرین و سامعین بالخصوص سٹیج کی زینت بنے ہوئے جمیع علماء کرام زینت محراب و منبر خصوصاً مہمان محفل جناب محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عدیل انجم علوی زیائی پنجتنی صاحب قبلہ مجاہد اہل سنت میزبان محفل خطیب جامع مسجد ہاضا حضرت علامہ مولانا محمد عمران عباسی زیائی صاحب فاضل جامع رضویہ ضیاء العلوم حضرت علامہ مولانا محمد دانش زیائی صاحب قبلہ حافظ علامہ محمد عاطف زیائی صاحب دیگر علماء کرام میں اسماء سے واقف نہیں جتنے بھی ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک سب آئے ہوئے حضور کے غلام شمع رسالت کے پروانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً مجھے پتہ ہے میں خود دیہاتی آدمی ہوں صبح سے آپ لوگوں نے محفل کو سجا رکھا ہے یہی گل ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں نہ پیسے ملنے ہیں نہ یہاں گلی کا وعدہ ہونا ہے نہ ہمیں کسی نے سڑک کا وعدہ کرنا ہے نہ کسی نے میٹر کا وعدہ کرنا ہے سب اسی نیت سے یقیناً آئے ہیں چلو اتھے ٹائم کڈاں گے تے قبر وچ کام آئے گا اور چلو ادھر بھی اگر رہ گئے تو حشر کے میدان میں تو آمنہ کے لال بڑے لجپال ہیں وہاں یہ کام آ جائے گا تو انہی لمحات کو آپ اپنے لیے ذریعہ بخشش سمجھا کریں اور آپ خوش نصیب ہیں ابھی کچھ جوان ہوں گے نیچے کوئی رکھا ہوئے جو سن کوئی نلے جو سن کوئی بنے تے ہو سن کوئی ٹی وی کے آگے ہوں گے کوئی کس عالم میں ہوں گے تو آپ خوش نصیب نہیں ہیں رب نے آپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بٹھا کر اپنا بھی ذکر کروا رہا ہے محبوب کا ذکر بھی کروا رہا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے اور کیا ہو سکتی ہے اور سامعین دی وقار مجھے یہاں کر بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں پر ابھی گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں
ٹھیک ہے کچھ کچھ آ رہی ہیں لیکن اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس علاقے میں بھی میرے نبی کا ذکر پہنچایا ہے۔ گج کے آخو سبحان اللہ۔ اور یہ کیا؟ کشمیر کی ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، یا چاہے بلوچستان کے ریگستان میں چلے جائیے، صحراؤں میں نکل جاؤ، پنجاب کے نگر کوچے گلیوں میں پہنچ جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم جدھر کائنات کے رب کا ذکر ہو رہا ہے وہیں مدینے کے تاجدار کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جسے نہ نون لیگ نے ایجاد کیا، نہ لام نے، نہ میم نے، نہ کاف نے، نہ بلے نے، نہ گیدڑ نے، نہ شیر نے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس ذکر اور نہ کوئی ہاتھ لا کے روک سکتا ہے، نہ کوئی کنٹینر لا کے روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی جوان کو جیل میں بند کر کے اس ذکر کو روک سکتا ہے۔ اس ذکر کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، کیونکہ یہ ذکر میرے رب نے جاری کروا دیا ہے۔ اور آپ کے لیے ایک اور خوش نصیبی کی بات کہ یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بس احسان چڑھا دیا، ٹوٹل پورا کر دیا جی بس ہم بڑا چڑھے نہیں۔ ہاں خوش نصیب ضرور ہو، لیکن ایسی محفلوں کو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں سجا سکتا۔ اچھا آخو سبحان اللہ۔ ہر ایک لولے لنگڑے کے نصیبے میں یہ محفلیں، یہ کام نہیں ہوتے، یہ وہی سجاتا ہے جسے مدینے والے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے ایک نون لیگ کا جلسہ سجانا ہو، جب تک تمہیں اوپر سے قائد صاحب سے اجازت نہ ہو یا علاقے کے ایم این اے ایم پی اے سے اجازت نہ ہو، آپ اس کے نام کا جلسہ نہیں سجا سکتے۔ تو میں نے کہا اگر ایک عام دنیا دار کا جلسہ تم بغیر اجازت کے نہیں سجا سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دنیا دار کا جلسہ اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو اور مدینے کے تاجدار کا جلسہ بغیر اجازت ہو؟ تو تساں سارے انہوں آج سونے مدینے علی دی اجازت ہے، اسے تو آڈے دلوں میں محبت پائی ہے تو تساں آئے ہو۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اس میں عمران صاحب کا کمال ہے، نہ ان کی وجہ سے آپ آئے ہیں، نہ میری وجہ سے آئے ہیں، نہ اور کسی کی وجہ سے۔ آپ آئے ہیں ضرور، لیکن آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا مسلک سنی ہے نا، گج کے آخو سبحان اللہ۔ شرماندے کیوں؟ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت، اور ہم سارے یہاں اہل نسبت لوگ بیٹھے ہیں۔ نسبت علیہ ہو کہ نہیں؟ ہاں یہ سامنے سواوا شریف پیر سید علی شاہ سرکار کے جو منگتے ہو نا ماننے والے ہو، چاہو سبحان اللہ۔ اتھو ہی پرہ نکل جاؤ تے موڑے علی بابا جی، اتھو ہی پرے چلے جاؤ لال بابا، بابا لال شاہ، اور ادھر سے آگے نکل جاؤ ضلع راولپنڈی اسلام آباد کی سرزمین پر اللہ کے بے شمار ولیوں کے آستانے موجود ہیں۔ وہیں سے آگے جاؤ گولڑے کی سرزمین پہ، گولڑے کی سرزمین پہ مولا علی کا شہزادہ پیر میرے علی لیٹا نظر آئے گا۔ وہیں سے آگے چلے جاؤ بری سرکار نظر آئیں گے۔ وہیں سے آگے چلے جاؤ بابا فرید سے لے کر اجمیر کے سلطان تک، وہاں سے ہر ایک ولی کے در کے ٹکڑے اٹھا کر نوکری کرتے ہوئے اگر بغداد کی طرف منہ موڑ لو، ہم سارے غوث پاک کے منگتے بھی ہیں، ماننے والے۔ یہ نسبت ہے۔ وہیں بغداد سے اگر ہم نجف کی طرف منہ موڑ لیں، ایسے نہیں دیوانہ وار کہیے سبحان اللہ۔
بغداد سے اگر ہم ٹکڑے کھا کے نا گوشت پاک کے منہ نجف کی طرف کر لیں تو ہم مولا علی کے سارے نوکر بیٹھے ہیں، تو ہم نسبت والے ہیں۔ اب دنیا کو ہماری سمجھ آج تک نہیں آئی۔ فیض آباد میں 22 دن لوگ بیٹھے رہے، آپریشن ہوا، بارشیں ہوئیں، جوانوں نے قمیضیں اتار دیں، حکومت کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی۔ یہی گل ہے، انہوں نے کہا چلو بارش ہوگی، یہ مولوی بھاگ جائیں گے، حلوہ کھانے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نسبت کا کمال ہے۔ تو نسبت، ہم اہل نسبت لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ میں تھوڑی سی ذرا اس طرح کی گفتگو پھر آگے انشاءاللہ آپ کے ذوق کی بات، پھر جو ان کی طرف سے حکم ملا اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم لیمٹ میرے سامنے انشاءاللہ اس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، لیکن محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم اہل نسبت لوگوں کا ایک طریقہ ہے، معیار ہے، اسلوب ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ جوانوں نے، یہ میرے جملے یاد کرو، اور آگے جو لوگ آپ سے پنگا لینا انہیں بتایا کرو، اے ہٹ کھا خسمہ دا، ساڑھے بھی خسم موجود نے۔ ہم حضور کے غلاموں کا، دیوانوں کا، پروانوں کا، مستانوں کا، حضور کے در کے فقراء کا، گداگروں کا، سائلین کا، بیکاریوں کا، حضور کے در کے جاڑو کشوں کا ہمارا ایک مزاج ہے، طریقہ ہے، معیار ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے، اسلوب ہے، لاجک ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، عقیدہ ہے۔ ہم حضور کے غلاموں کو نہ اپنے دکان پہ ناز ہے، نہ اپنے مکان پہ ناز ہے، نہ اپنی جان پہ ناز ہے، نہ اپنی پگڑی پہ ناز ہے، نہ اپنے عہدے پہ ناز ہے، نہ اپنی دستار پہ ناز ہے، نہ اپنے جبے کبے پہ ناز ہے، نہ اپنے علم پہ ناز ہے، نہ حلم پہ ناز ہے، نہ طاقت پہ ناز ہے، نہ جوانی پہ ناز ہے، نہ پیشانی پہ ناز ہے، نہ اپنی آنکھوں پہ ناز ہے، نہ اپنے کسی حسن و جمال پہ ناز ہے۔ ہمیں نہ تو اپنی کرسی پہ ناز ہے، نہ عہدے پہ ناز ہے، نہ وزارت پہ ناز ہے، نہ عمارت پہ ناز ہے، نہ بڑے بڑے محلوں پہ ناز ہے، نہ نوکروں چاکروں پہ ناز ہے، نہ گاڑی کاروں پہ ناز ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، آقا کے ان سب غلاموں کو اگر ناز ہے تو اپنی خوش کلامی پہ نہیں، مدینے والے کی غلامی پہ ناز۔ ہمیں اگر ناز ہے تو اپنی دکان، اپنے مکان، اپنی جان پہ ناز نہیں، مدینے کے سلطان پہ ناز ہے۔ جس کو ناز ہے نا، اب میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگوں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے اب میں دیکھوں گا جو میرے نبی کے نسبت والے، جو ناز والے بیٹھے ہیں، ذرا میں دیکھتا ہوں کدھر کدھر بیٹھے ہیں۔ مل کے تو شاہ خوباں تو جانے، کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے۔ مثال تیری، مثال تیری، آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات اعلان فرماتا ہے، سمپل سی، شارٹ سی، آسان سی آیت، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول۔ اچھا آنکھوں سبحان اللہ۔ اور نہیں ہے محمد مگر رسول۔ صرف محمد نہیں ہے، وما اور نہیں، محمد الا حرف استثناء، رسول ہاں مگر رسول ہیں۔ تعارف رب کیسے کروا رہا ہے کہ وہ آمنہ کا لال صرف محمد نہیں ہے، رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد
الا رسول مگر رسول ہیں، آسان ترجمہ کر کے پیش کرنے لگا ہوں۔ ہاں اے لوگو، یہ جو صدیق کا آقا ہے نا، عثمان کا داتا، فاروق کا مولا، علی کا بھائی، اس کو فقط جسٹ اپنے جیسا محمد نہ سمجھنا، بلکہ رب نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول۔ اور میرے نبی کا کتنا پیارا نام، جس میں میرے نبی دا نا چنگا لگے او چاہو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا نام کہ ہونٹوں پہ آئے تو قرار آ جائے، لبوں پہ آئے نکھار آ جائے۔ وہ نام جو مشعل بزم وفا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اتنا پیارا نام کہ فرش پہ بھی اس کے چرچے، عرش پہ بھی اس کے چرچے، لامکان پہ بھی اس کے چرچے، قرآن میں اس کا ذکر، تورات میں اس کا ذکر، زبور میں اس کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، کل کائنات کے جتنے نبی اور رسول آئے کی زبان پہ اس کا ذکر، ہر لہجہ ہر گھڑی اس کا ذکر، چاہے رب کا عرش ہو کنگروں پہ نام محمد۔ جنت میں چلے جائیں، جنت کے اشجار کے پتوں پہ نام، حوروں کی پیشانیوں پہ نام، غلمہ کی پیشانیوں پہ نام، فرشتوں کی آنکھوں پہ نام، جنت کی نہروں کے کناروں کے پتھروں پہ نام۔ اور حضرت آدم فرماتے، امام جوزی نے اس کو نقل فرمایا مولد العروس میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رب نے مجھے روح میرے اندر پھونکی، اب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کے چپے چپے پہ نامے، پھر مجھے زمینوں کی سیر کروائی گئی، زمینوں کے چپے چپے پہ نامے۔ میں نے کہا اے خالق، ہر جگہ نام محمد ہی کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں میرا یار ہے، میرا محبوب ہے۔ اور اتنا عجیب کرشمہ کہ جناب آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم تک کوئی پتر ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے جس کا نام محمد ہو۔ میرے سرکار کی ولادت سے پہلے کسی بچے کا نام محمد، میں نے کہا جب اللہ نے نام میں اتنی پاور رکھی ہے، نام میں اتنی عظمتیں ہیں، تو ذات میں کتنا کمال ہوگا۔ اچھا ہو سبحان اللہ۔ جب نام میں اتنی شانیں رکھی ہے تو پھر ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا کی حدیث پاک کا مفہوم سماعت کیجئے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یستغفرون لمن اسمہ محمد و احمد۔ حضور فرمایا رب اور اس کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں جس کا نام محمد ہو یا احمد ہو۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اور آگے آئیے سنیے سرکار کے حدیث پاک کا مفہوم۔ سرکار نے فرمایا ما کان فی اہل بیت فی اسمہ محمد الا کثرۃ برکتہ۔ سرکار نے فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا شخص ہو، اللہ اس گھر میں برکتوں کی کثرتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیڈا سونا نام محمد دا، کیڈا سونا نام، اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا کرے، مل کے پڑھو کیڈا سونا نام محمد دا، اس نے دیا ریساں کون کرے، او جڑی چم دی سی متھا آقا دا، اس ماں دیا ریساں
اور آئیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے یار آمینہ کے لال کا تعارف قرآن میں یوں کروایا، فرمایا وما محمد الا رسول، کائنات کے بسنے والوں، میرے پیارے یار، میرے آمینہ کے لال، میرے محبوب کو اپنے جیسا، اپنے جیسا، اپنے جیسا، یا ایک دوسرے کا جیسے تم نام لے لے کے پکارتے ہو، اس طرح نہ میرے یار کو پکارنا ہے نہ سمجھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، میرے سونے کا تعارف یہ ہے تو یہ محمد پر میرا رسول ہے محمد پر، تھوڑا جا بول سٹو۔ میں نے خود صبح 7 بجے ناشتہ کیا ہے، مجھے آپ کا احساس ہے، لیکن یہ روحانی خوراک جو مل رہی ہے اس سے بھرو، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ اور آئیے قاضی ایاز شفا کے اندر آپ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ میرے نبی مکرم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا او لوگو جس گھر کے اندر، جس بھی گھر کے اندر، جس بھی مکان کے اندر محمد نام کو شخص رہتا ہو، اللہ رب العزت اس مکان کے دروازے پر اس بندے کی حفاظت کے لیے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد جس جس کا یہ عقیدہ ہے وہ پڑھے محمد ہمارے، محمد ہمارے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا جس بچے کا نام محمد رکھو نا، اپنے یار کا نام بھی وہ رکھا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد او الذی یحمد حمدا کثیرا کثیرا، کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف ہو، کثرت سے تعریف ہو، بار بار جس کی مدح کی مالا جپی جائیں، جس کو بار بار یاد کیا جائے، جس کا بار بار ذکر ہو، تو کائنات میں وہ ایک ہی ہے، نام ہے محمد۔ اور آئیے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سن کے آپ کے عشق اور محبت میں اضافہ ہوگا، لیکن ایک بار سارے، میرے لیے نہیں رب کے لیے، سارے رب کو گواہ بناتے ہوئے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کریم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار شخص کو لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا، ہوگا گناہگار، نام ہوگا محمد، اعلان ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، جا بھائی جہنم میں۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اتنے میں اس کا نام ایک فرشتہ پکارے گا، محمد آگے آؤ، چلو بھائی تمہارا ٹکٹ آ گیا۔ اتنے میں رب کی طرف سے اعلان ہوگا او اسے روک دو، انج نہیں نا بابا، اچھا آخو سبحان اللہ۔ اتنے میں رب کی بارگاہ سے اعلان ہوگا فرشتے اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ۔ رب فرمائے گا بندے تو نے گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، حاضر خدمتوں کے عرض کرے گا جی ربا ہاں میں نے وہ بھی گناہ کیا، میں نے وہ بھی گناہ کیا، میں نے وہ بھی گناہ کیا۔ اے
پروردگار میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رب فرمائے گا او بندے، اوے تو نے اپنا نام میرے محبوب جیسا رکھا، نام تیرا محمد ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ عرض کرے گا مالک بشری تقاضے کے سبب گناہ ہو چکے، میں شرمندہ ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے۔ رب فرمائے گا فرشتے اسے جنت لے جا، اے فرشتے اسے جنت میں لے جا، مالک یہ تو گناہگار ہے۔ رب فرمائے گا ہاں فرشتے یہ ہے تو گناہگار، اسے نام محمد رکھ کے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، لیکن مجھ پروردگار کو اپنے یار کے نام کی حیا آ رہی ہے۔ محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے محمد ہمارے رب فرمائے گا اسے میں نے اپنے حبیب کے نام کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں محمد فائدہ نہیں دیتا، آج کچھ لوگ ہیں ملا گیر لوگ جو فقط جنہوں نے اپنی مسجدیں نہیں دکانیں کھولی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا۔ یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہونے یا پولے بنے ہو جی تو آج پہلی بار گال سنی ہے۔ گاڑیوں میں بسوں میں جاؤ تو سٹیکر لگا ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا، ہوٹلوں میں چلے جاؤ سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ یہ کیا یہ کس عقیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا؟ میں نے کہا تو اگر نوکر کو رکھے، ملازم کو رکھے، اگر تجھے ملازم یا نوکر تجھے نفع نہ دے تو اسے نکال دے۔ گل سمجھ دیو تے سر نہیں لانا 5 کلو دا بابا اے چھٹان کلی زبان نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اگر تجھے تیرا نوکر فائدہ نہ دے، ملازم فائدہ نہ دے، تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ نفع نہ دے تو گھر سے نکال دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے نوکر نفع نہ دے تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے، تو میرے نبی کا تو نام کیا؟ جسٹ اس بندے کا نام محمد تھا، رب نے اسے جنت دے دی۔ میں نے کہا اس سے بڑا نفع کیا چاہتے ہو؟ اور سنو میرے نبی کے نام کی اتنی عظمتیں ہیں، نام کی اتنی برکتیں ہیں، تو میرے نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر سارے مل کے کہہ دیجئے محمد ہمارے لے محمد ہمارے اور آئیے سنیے میرے نبی کے زمانے سے پہلے کسی ماں نے نام محمد اپنے بچے کا نہیں رکھا۔ ہاں 3 سے 4 سالوں کے درمیان جس عرصے میں میرے نبی کی ولادت ہونی تھی، اس 3 سے 4 سال کے عرصے کے درمیان 7 ماؤں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ کتنی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی نے تورات میں پڑھا تھا، کسی نے انجیل میں پڑھا تھا کہ محمد اتنا عظمت والا ہوگا، اتنی شانوں والا ہوگا، تو ان ماؤں کے بھی دلوں میں خیال آیا کاش کہ وہ محمد ہمارا بیٹا ہو۔ لیکن ان 7 ماؤں کے 7 بچوں میں سے کسی بچے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔
اچھا ہو سبحان اللہ. وہ نبوت کا تاج ایک ہی محمد کے سر پہ سجا ہے جو آمنہ کا لال ہے. اور آئیے حضرت حضور کی امت میں سب سے پہلا نام محمد حضرت محمد بن حاتب کا رکھا گیا. یہ تو حضور کے زمانے کے پہلے کی نہیں, اب حضور کی امت میں سے حضور کے زمانے میں ایک حضرت محمد بن حاتب کا نام محمد رکھا گیا. لیکن جو احمد نام ہے میرے نبی کا, حضور کے کتنے سے ابا ہیں؟ کم و بیش تقریباً کسی سے ابھی کا نام احمد نہیں ہے. اچھا ہو سبحان اللہ. کسی کا نام احمد نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہما, اچھا ہو سبحان اللہ. میں نے کسی مولوی کے باپ کا نام نہیں لیا یار, مولا علی کے بابا کا نام لیا ہے. تو آٹے میرے پیو دا کوئی نام لے ویسے خوش ہونے ہیں تے علی پاک نہیں خوش ہونے. اچھا ہو سبحان اللہ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما, آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا. لیکن امام زین الدین عراقی نے اپنی کتاب میں اس بات کا رد کر دیا ہے. چلے آئیں, میں اب بغیر اس لمبے ڈسکشن کی طرف محبت کی باتیں کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں. اللہ نے حضور کے صرف ذاتی ناموں کو برکت نہیں دی, بلکہ حضور کے جو صفاتی نام ہیں اللہ نے ان میں بھی بڑی عظمت رکھی ہے. اچھا خو سبحان اللہ. جے کرے تکنا ہوئے نا تے قرآن کھولے ہو. آج کل اسی تے پڑھ دے ہے نہیں ہیں لیکن کھولتے سکتے ہو نا یار. قرآن کھولنا, کاٹھی کا پہلی طرف اللہ کے نام ہے, دوسری طرف نبی کے نام ہے, اور بے شمار ایسے نام ہیں جو اللہ کا بھی وہی نام ہے, نبی کا بھی وہی نام ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے صرف ذاتی ناموں میں حضور کے ذاتی ناموں کو برکت نہیں دی, حضور کے صفاتی ناموں کو بھی برکت دی ہے. آئیے تورات میں میرے نبی کا نام, اچھا خو سبحان اللہ, تورات میں میرے نبی کا نام رب نے طیب اور تابا لکھا ہے. اسی طرح انجیل میں میرے نبی کا نام فاروق, زبور میں میرے نبی کا نام عاقب, پہلے آسمان پہ میرے نبی کا نام احمد, دوسرے آسمان پہ میرے نبی کا نام مجتبی, تیسرے آسمان پہ میرے نبی کا نام مرتضیٰ, چوتھے آسمان پہ میرے نبی کا نام مزکا, پانچویں آسمان پہ میرے نبی کا نام مجیب, چھٹے آسمان پہ میرے نبی کا نام مظہر, ساتویں پہ مکرم, عرش پہ میرے نبی کا نام حبیب اللہ, کرسی پہ میرے نبی کا نام رسول اللہ, لوح محفوظ پہ میرے نبی کا نام صفی اللہ, طوبہ کے پتوں پہ میرے نبی کا نام صفت اللہ, اللہ کے ہاں میرے نبی کا نام عبداللہ, فرشتوں کی زبان پہ میرے نبی کا نام عبد المجیب, انبیاء کے ہاں میرے نبی کا نام عبد الوہاب, شیاطین کے ہاں میرے نبی کا نام عبد الغفار, سمندروں کے ہاں میرے نبی کا نام عبد القدوس, پہاڑوں کے ہاں میرے نبی کا نام عبد الخالق, پرندوں کی زبان میں میرے نبی کا نام عبد الغفار, درندوں کے ہاں میرے نبی کا نام عبد المؤمن, جنگلات میں میرے نبی کا نام عبد القادر, جنگلات میں میرے نبی کا نام عبد القادر, اور اہل جنت میں میرے نبی کا نام عبد الکریم. یہ سارے میرے نبی کا نام لیتے ہیں, یہ ہے میرے نبی کے صفاتی نام.
اور جس نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نام محمد ہے۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، حبیب خدا ہے ہمارے محمد، حبیب خدا ہے۔ آئیے امام سیوطی کی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ امام سیوطی سے کسی نے پوچھا، اے امام سیوطی، سب نے نام محمد کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن تشریح پیش کی ہے، آپ بھی بتائیے محمد کسے کہتے ہیں؟ اے امام سیوطی بتائیے محمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ امام سیوطی پکار اٹھے لوگو، محمد اس ذات کو نہیں کہتے کہ جس کا ذکر فقط زمینوں پہ ہو۔ سبحان اللہ۔ محمد اس ذات کو نہیں کہتے، محمد اس ذات کو نہیں کہتے جس کا ذکر فقط زمینوں میں ہو، محمد اس ذات کو نہیں کہتے جس کا ذکر فقط آسمانوں پہ ہو، محمد اس ذات کو نہیں کہتے جس کا ذکر فقط یہ انبیاء و مرسلین نے کیا ہو، محمد اس ذات کو نہیں کہتے جس کا ذکر فقط یہ انسان کریں، یہ بشر کریں، حیوانات کریں، نباتات کریں، برگ و ثمر کریں، چنین و چنا کریں۔ محمد اس ذات کو نہیں کہتے جس کا ذکر فقط یہ اہل آسماں کریں، اہل زمین کریں، اہل محشر کریں۔ اے امام سیوطی بتاؤ محمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے لوگو، محمد اس ذات کو کہتے ہیں اسی لمحے اس کا ذکر تخت الثری پہ ہو رہا ہو، اسی لمحے اس کی تعریف عرش اعلیٰ پہ ہو رہی ہو۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے، نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، حبیب ہمارے محمد، حبیب خدا ہے۔ اچھا خو سبحان اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا تھا جی آدھا گھنٹہ آپ نے بولنا ہے، اپنی مرضی سے آدھا گھنٹہ ہماری مرضی سے، مدرسے کے حوالے سے۔ آپ کے اس علاقے میں قرآن مجید فرقان حمید کی اشاعت کے لیے، قرآن کی روشنی کو پھیلانے کے لیے مدرسے کا قیام کیا گیا ہے۔ ایتھے ہی رہتے ہو نا؟ اے مدرسہ ایتھے تو اچھا آنکھوں نا سبحان اللہ۔ لوگ شہروں میں بڑی بڑی مسجدیں بنا کر مدرسہ نہیں بنا سکتے، تساں دیہات وچ اللہ دے بندے قرآن دی روشنیاں سما پیدا کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جس علاقے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس علاقے میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، قرآن کی آیات کا نور کو جمع کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا جس جگہ رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا جدھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس علاقے سے اللہ رب العزت اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ہے نا شان والی، عظمتوں والی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو سیدھا سیدھا رب کا کلام ہے۔ تم میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرے؟ ان سارے موسیٰ کلیم تے بانڈ نہیں ہکتے۔ بات یہی ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے نا، وہ وضو کر کے چپ کر کے گھر ہو یا کمرہ ہو یا مسجد ہو،
قرآن کو کھولے، قرآن پڑھتا جائے، وہ رب سے بات کرتا جائے۔ یہ ایک سیڑھی ہے، قرآن ایک سیڑھی ہے، اس کا اگلا سرا عرش پہ ہے اور اس کا پچھلا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، رب سے باتیں کرتے جاؤ۔ اور آقا کریم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو اور دل میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ اور حضور نے فرمایا قرآن کی ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے مومن کا دل موم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور داتا علی اجویری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے رویا کرو۔ کیا کیا کرو؟ آنسو بایا کرو۔ کسی نے پوچھا ہے داتا صاحب جے رونا ہی نہ آوے، انہاں فرمایا پھر اپنے آپ اتے رویا کرو، پھر اپنے آپ پہ۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ آج ہم قرآن سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ آج ہمارا مزاج بن گیا جی ساڈا پتر پروفیسر بن سی، ساڈا پتر آئی جی لگ سی، بڑا انسپیکٹر لگ سی، ساڈا پتر فلانی یونیورسٹی دی ڈگری لے سی۔ آج تک ہمارا یہ ذہن نہیں بنا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، قرآن کا نور پھیلائے گا، اور اسی قرآن میں یہ قرآن کی کتاب، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات کے سارے علوم، سائنس ہو یا فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، میں نے خود ایم اے کیا ہوا ہے، ہمیں بھی پتا ہے سارے علوم ہم نے پڑھے ہیں، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں۔ رب خود جو کہہ رہا ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں، کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ میں نے کہا مالک خشک بھی قرآن میں، تر بھی قرآن میں، چھوٹا بھی قرآن میں، بڑا بھی قرآن میں، قرآن کدھر ہے؟ رب نے فرمایا قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ سارے مسئلے حل۔ جو کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، ادھر نہیں پتا، ادھر نہیں پتا، میں کہتا تیری کھوپڑی تے لعنت۔ تو کہتا ہے قرآن میں ہر شے موجود ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے۔ جب قرآن میں سب کچھ ہے اور سارا مصطفیٰ کے سینے میں ہے تو پھر کائنات کی کون سی شے میرے مصطفیٰ کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نہ بن سکی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے۔ آؤ میرے نبی کا میلاد منانے والوں، آخری چٹکا ہے جتنا تو اڈے اندر بھی بیٹری رہ گئی ہے نا، ذرا چارج کر کے ایک بار آکو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کا میلاد منانے والوں، آج میلاد سے یہ سبق لے کے جانا ہے۔ ہم میلاد تو کرتے ہیں، جھنڈیاں تو لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، لیکن سنو آج جس نبی کا میں اور آپ میلاد منانے آئے ہیں، ساری زندگی میرے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو۔ میرے نبی نے جب بھی بات کی ہے قرآن کی بات کی ہے، جدھر بات کی ہے قرآن کی میرے نبی نے بات کی ہے، جہاں بات کی ہے اچھا آنکھو سبحان اللہ۔ اور علامہ عدیل صاحب نے وہ ایک بات پیش کی تھی کہ میرے نبی کا کمال اتنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے لوہے کو ہاتھ لگایا، لوہا پگھل گیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا ہے. جناب داؤد کا ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو ہاتھ رکھتے لوہا پگھل جاتا، اور دوسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی آواز اتنی سریلی تھی کہ جدھر بیٹھ کے تورات کا ذکر کرتے، تورات کی تلاوت کرتے، خدا کی عزت کی قسم یہ ہوائیں بھی، فضائیں بھی، پرندے بھی رک رک کے آپ کی آواز کو، تلاوت کو سنا کرتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا، لوہے کو پکڑتے لوہا. میں نے کہا وڈی گل کیوں کریے، اچھا ہو سبحان اللہ. میرے نبی کا کمال کی بات کرنی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب سرکار ایک دن اپنے حجرے سے باہر نکلے نہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، انبیاء کے معجزے بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا تجھے پتہ ہے داؤد لوہے کو رکھتے تھے آگ تو لوہا پگھل جاتا تھا. میرے نبی مسکرائے، اچھا ہونا سبحان اللہ. میرے نبی مکرم مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا پگھل جاتا تھا، تمہیں پتا ہے وجہ کیا تھی؟ عرض کرنے لگے حضور آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا ہے. میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا لوگوں جب بھی داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتے تو داؤد کی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا یا علی مدد. کون کون؟ حضرت داؤد. میں نبی اپنے دی گل نہیں کر رہے. جدو ہاتھ لاندے لوہے نو تے کہ کہندے سن یا علی مدد. میں کیا تساں میرے نبی دی گل کر دے؟ ساڈے نبی دے غلاماں دا نام ہی اتنا پاورل ہے. جے ساڈے نبی دے غلاماں دا نام لے لوہے پگھل جاون تے ساڈے نبی دا جے نام لیا جاوے تو لو ذرا لبیک لبیک. نہ آپ زیادہ تکلیف نہ کریں، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی. یہ جو میں نعرہ لگوا رہا ہوں یہ 25,000 وولٹ والا نعرہ ہے. یہ ہر کوئی نہیں آہد کا لبیک لبیک لبیک، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. اس کا معنی ہے حضور میری جان حاضر، میرا دل حاضر، میری قربانیاں حاضر، میری اولاد حاضر، میرا مال جڑا جڑا حاضر کر کے بیٹھے وہ بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو آئیے قرآن کی تعلیم کو عام کریں، گھر گھر میں قرآن کے نور کو پھیلائیں، قرآن کی شمع کو روشن کریں. مت دیکھا کریں کہ یہ ننہ جا مولوی جا چلا جا کپڑے پھٹے سائیں جا صبح اٹھ دے تے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا، نہ سکول والا پروٹوکول کے ماں ناشتہ آگے رکھے گی، چل پتر وردی تیری تیار ہے، ٹائی پہنائی، سب کچھ پھندا شندہ لگایا، بوٹ پالش ملیں گے پہنے. حضرت صاحب وہ جا رہے ہیں، مڑ کے آئے آنے والی ٹور وکری جانے علی وکری. مڑ کے پتہ کہ چلے 5 سال بعد پتر نے ڈگری لی، کیا بنا جی؟ بڑا افسر بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا. اچھا ایک دن ہوتا ہے باپ کو یاد آتی ہے بیٹے کی، جاتا ہے بیٹے کو آگے سے دربان کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں، آگے نوکر کھڑے ہیں، او بابا ادھر ہو بریگیڈیئر میرا پتر ہے، چل پرے چل. اتنی اوقات. اور جو ہوتا ہے نا حافظ قرآن، چاہے وہ کملا سا ہو، چلا سا ہو، فقیر سا ہو، کپڑے پھٹے ہوں، سائیں سا ہو، ملنگ سا ہو، لیکن جب ماں باپ مر جائے نا پیسے پاویں جیب وچ نہ ہون، جاسی قبر تے بہ کے پڑھسی الحمدللہ رب العالمین. میرا مالک فرماتا ہے وہ جو بچہ مجھے رحمان کہتا ہے میں
اس کے باپ پر رحم کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے رحمان کہتا ہے، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ یہ مجھے رحیم کہے اور میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں۔ اللہ فرماتا ہے اوے وہ مجھے رحمان پکارتا ہے، میں بھی رحمان بن جاتا ہوں۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ نیت کس کس نے کی ہے کہ بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ لے نہ کرے ہو، میں چلا جلساں پھر کرے ہو۔ اور یار چھوڑو، بے شک مسجد میں نہ لگانا یار، لیکن قرآن تو پڑھاؤ نا۔ سرکار کی حدیث پہ عمل تو کرو۔ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کہیں بھی مجھے بتاؤ کسی نے لکھا ہو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو پی ایچ ڈی کرے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ایم اے کرے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو فلانی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے؟ نہیں، جہاں بھی کہا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ہاتھ چاہ کیا خو سبحان اللہ، اور نیت کا ثواب ملتا ہے۔ نیت یا کر چھڑو آنکھو سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، یہی میلاد کا میسج ہے، یہی میلاد منانے کی وجہ ہے۔ آج اگر آپ کے علاقے میں علماء ہوتے، آج اگر آپ کے علاقے میں حفاظ ہوتے، آج اگر آپ کے علاقے میں عالم دین ہوتے، مفتی ہوتے، تو آپ کبھی بھی ہمیں زحمت نہ دیتے۔ کوشش کیجئے ہر علاقے میں نبی کے دین کا علم بلند کریں گے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ، سارے کہیں انشاءاللہ۔ اب آپ نے میری فرمائش پوری کی، میں ایک آپ کی محبت بری فرمائش پر آپ کو سنانے لگا ہوں نبی دا شجرہ، لیکن جے سننا ہے طبیعت ہے تو چاہاں کو سبحان اللہ۔ سارے جنہیں ٹیک لائیے بزرگاں بھی آکھو سبحان اللہ۔ انتہائی معذرت سے یہ سارے یہ قابل عزت ہیں، یہ سفید داڑھی والے جتنے لوگ ہیں ان کو عزت سے ملا کریں، ان کا ادب کیا کریں، والدین کا احترام کریں، یہ میلاد سے سیکھ کے جائیں۔ ایک ہی ہویا آئے نعرے مارے ڈا ڈا ڈی ڈی ڈو ڈو، کار گے کہ ہویا میلاد، پھر کہ ہویا چاول، پھر کہ ہویا چھٹی، پھر کدوں آساں اگلے سال نہ۔ مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن پڑھیں پڑھائیں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، بڑے بچوں پہ شفقت کریں۔ یہ بچے ننھے ننھے پھول ہیں، کیا پتہ ان میں پاکستان کا کون سا مستقبل بیٹھا ہے، کیا پتہ کون میرے نبی کے دین کا ادھر وارث بیٹھا ہے۔ سادات کی عزت کریں۔ میرے نبی کی ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ میں بتانے لگا ہوں۔ حضور کی ساری زندگی کی محنتوں کا، کوششوں کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے، آل بیت سے پیار کرو، سادات کا پیار کرو، سادات کی عزت کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ داڑھی مننا ہے، یہ نہ دیکھو کہ فلانا اس فلانے شہراں فلانی جائی یہ کیتا ہے، تساں اے تکو فلانے شہراں دی رگاں وچ خون کس دا ہے۔ تو میرے نبی کی آل سے پیار کریں گے، ہاتھ چاہ کیا خو انشاءاللہ۔ اور یہ وہ پیار ہے جو تمہیں فائدہ بظاہر تو نظر نہیں آئے گا، لیکن قبر میں جاؤ گے کام، عشر میں جاؤ گے کام، موت کے وقت کام، جنت کے دروازے پہ کام، جدھر جاؤ گے میرے نبی کی آل کا پیار تمہیں ہر جگہ کام آئے گا۔ اور میرے سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد یستغفرون لہو یستغفر اللہ لہو، من مات علی حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجہا، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الرحمہ۔ اتنی حدیثاں میں پڑھیاں سرکار دی حدیث سرکار فرمایا جڑا بھی آل نبی دی محبت دل وچ لے کے مرسی نا، چاہے وہ بستر تے ہوئے، گڈی تلے ہوئے، بازار وچ ہوئے، چوک وچ ہوئے، اسپتال وچ ہوئے، جتھے بھی مرسی اساں رتبہ شہادت دا ملسی۔ اتنا آسان نسخہ ہے، نہ بندوق اٹھانے کی ضرورت، نہ تلوار پکڑنے کی ضرورت، نہ میدان میں آنے کی ضرورت، آسان سا نسخہ ہے، آل نبی کا پیار دل میں ڈال لو۔
سرکار نے فرمایا جو آل نبی کی محبت لے کے مرے گا اللہ اسے مغفور اللہ بخشا ہوا وہ مرے گا. مات علی حب آل محمد مات طائبہ, جو بھی آل نبی کی محبت لے کے دل میں مرے گا اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرے گا. جو بھی آل نبی کا پیار لے کے مرے گا وہ مومن بن کے مرے گا. جو بھی آل نبی کا پیار لے کے مرتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس کو ایسے سجا دجا کر جنت میں لے کے جاتے ہیں جس طرح پہلی رات کو دلہن کو سجا کر دولہے کے گھر لایا جاتا ہے. سرکار کی حدیث کا مفہوم, سرکار فرمایا جڑا آل نبی دا پیار لے کے دل وچ مردا ہے اس دی قبر اتے مزار بن جاندے نے. تے ہن پتہ لگیا کہ مزار کیوں بندے نے, ہن پتہ لگا کہ ساڈے مسلک دے مزار کیوں نے. اسے وجہ تو کہ اسی آل بیت دے نوکر ہاں. جڑا ہے وہ آکھے سبحان اللہ. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی, آل نبی کا پیار ہے ایمان. جڑے جڑے زندہ ہو پڑھو آل نبی کا پیار ہے ایمان. ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے, مولا علی کی جان ہے خون رسول ہے. اور آخر میں سنان لگا شجرہ تے جڑا پراواں ٹیک لائی ہے تساں ہلے پار کشمیر بھی فتح کرنا ہے. ذرا سدھے ہو کے ہاتھ چک کے گج کے ایک بار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہاتھ میں آ کے ہاتھ ادھر نہ ہی آختے نا کڈو ذرا بار برف بڑے دور اوپر مریض بڑے دور پئی ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حیدری. فرشتوں کا نعرہ فرشتوں کا نعرہ, مومنوں کا نعرہ, صحابہ کا نعرہ صحابہ کا نعرہ. میرے نبی نے پکارا میرے نبی نے پکارا میرے نبی نے پکارا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اونچا آنکھو سبحان اللہ. مولا علی سے جسے جسے پیار ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. آئیے سرکار کا شجرہ سنانے لگا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بخاری و مسلم ترمذی میں بھی موجود. سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے. کیا کیا ہے؟ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماؤ. چاہو سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں آؤ میرے نبی کی پیاری اماں جان جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے نبی کی پیاری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ عتیقہ رافعہ مرفعہ زاکیہ مزکیہ صادقہ مصدقہ مومنہ مطہرہ جناب آمنہ فرماتی ہیں لوگوں جب وہ سنا میرا لال میرے محمد کا نور میرے رحم میں کے ذریعے پانی کو کھینچ کے باہر لاتی لیکن جب بھی میں آمنہ کنویں پہ چلی جاتی کنویں پہ کھڑی ہوتی رب کعبہ کی قسم کنویں کا پانی خود 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 اوپر آ جاتا تھا. آپ فرماتی ہیں پانی خود اونچا ہو سبحان اللہ. چلیں بس میں وقت بہت ہو چکا ہے آخری اختتام کی طرف شجرہ سنانے لگا ہوں. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کا میلاد منانے والو آؤ آؤ سنو میرے نبی کا شجرہ جناب آدم کے بیٹے شیس
जनाब आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे दुलाल, दुलाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हंबल, हंबल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदर, नदर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाब, अब्दे मन्नाब के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न पूछो के क्या है हमारे मोहम्मद, न पूछो के क्या है हमारे मोहम्मद, हबीबे खुदा हमारे मोहम्मद, हबीबे तो कम से कम आज आप एक शेर याद करके हुजूर की नात याद करके चले जाएं, और यही बहुत बड़ा मीलाद है। नात पढ़ें, नात पढ़ाया करें, नात सीखें, सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, शौक दिलाएं, बजाय चैनलों पे इंडियन फिल्में दिखाने के सना खानों को ला के दिखाएं, हुजूर के सना खान बनाएं, उलमा बनाएं, हुफ़ाज बनाएं। यही मीलाद का मैसेज है और यही मेरे नबी की तालीमात का नतीजा है। अल्लाह हम सब की इस काविश को कबूल करे। ये जितने लम्हे गुजरे अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए ज़रियाए बख्शिश बनाए। जितने लोगों ने मेहनत की, अनथक मेहनत के बाद ऐसी महफिलों का इनेकाद होता है। तमाम अहले इलाका खुश नसीब हैं, बिलखुसूस खतीब जामा मस्जिद आज़ा और दीगर जितने जवान बुजुर्ग बच्चे हैं जिन्होंने ये तावन किया दाम दिरम सुखने। अल्लाह सबके आना कबूल फरमाए, सबके अतियात को कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। जरा गज के पारो सुहावे शरीफ भी दरबार को आवाज जानी चाहिए। नाराए हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी। रुक गया रूदात ओ साफे जली कहते हुए, क्यों झिझकता है तू अली को वली कहते हुए। जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो मौत आती है तुझे या अली कहते हुए। नारे हैदरी, हाँ डाटे बोले हो ना। नारे हैदरी, हैदरी, हैदर का नारा हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हम कभी भी इस नारे को न छोड़ेंगे, न छोड़ा है, न छोड़ते हैं, न छोड़ने देंगे और ना हमें कोई छुड़वाना चाहे, न कोई छुड़वाने की तकलीफ करे, क्योंकि हमारी माँ ने हमें दूध पिलाते वक्त भी या अली की सदाएं लगाई हैं। और अली का नाम वही लेता है जिसकी ज़ुबान पाक होती है, जिसका अंदर पाक होता है, जिसका मन पाक होता है, जिसकी माँ पाक होती है, जिसकी माँ का दामन पाक होता है। अली को मानने के लिए, अली को मानने के लिए मैं इम्तियाज़ शाह जी का एक जुमला बड़ा है, थोड़ा सख्त है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं, मुनाफिकों के लिए सख्त है, वो आपको दोहराना चाहता हूँ। अली को मानने के लिए
ماں کا نیک ہونا چاہیے اور باپ کا ایک ہونا چاہیے. نعرہ حیدری. علی 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 علی. اور علی علی کرنا شیعوں کا کام نہیں ہے. علی علی کرنے سے اگر شیعت کو تقویت ملتی ہے، یہی اگر آپ کا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کالی پگڑی پہنتے ہیں جی شیعوں کو تقویت ملتی ہے، انہوں نے کالا لباس پہن لیے شیعوں کو تقویت ملتی ہے، یہ یا علی یا علی کہتے ہیں شیعت کو تقویت ملتی ہے. میں آخر جی بابا تیرا یہی نظریہ ہے، جا پہلے کعبے دا غلاف چینج کرو، بھی کالا ہی، وہ بھی کالا ہے. تے کالے رنگ نال کسے ہیں کوئی تقویت نہیں ملتی. اور علی علی کہنے سے بندہ شیعہ اچھا ہو یار، شیعہ نہیں بنتا. اگر علی علی کہنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو کل سے مولویوں کو کہہ دیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا بند کر دو کہ عیسائی نہ ہو جاؤ. عیسیٰ عیسیٰ کرنے سے اگر بندہ عیسائی نہیں ہوتا تو علی علی کرنے سے بندہ شیعہ. شیعہ علی کو مانتے ہیں اپنے رنگ میں، ہم علی کو مانتے ہیں اپنے عقیدے میں. ہم اس طرح مانتے ہیں کہ علی صدیق اکبر کا مقتدی ہے. ڈاڈی گالے عظم کر کے آخو سبحان اللہ. ہم علی کو اس نظریے اور عقیدے سے مانتے ہیں کہ علی صدیق اکبر کا مقتدی ہے. جے مقتدی دی اتنی شان ہے تو امام دا عالم کیا ہوگا. اور ایک اور مزے کی بات، یہ کم ہی مولوی بتاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہیں، حضرت مولا کائنات پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے نماز حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر دو زانو ہو کے ہیں بے شک امامت کے مصلی پہ، لیکن پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگین پر درود پچھے لیں دے پڑھ رہے ہیں. اچھا آنکھوں نے سبحان اللہ. تو اس میں میرا اور آپ کا کیا ہے یار؟ رب نے دیا ہے نا، رب نے شان عطا کی ہے. تو کوئی مولوی کیوں ترازو لے کے کم کرے زیادہ کرے کٹائے ودائے؟ اور جے رب انہوں نے دیتی ہے شان تے میں کون ہوں دے ہاں. یہ بات ٹھیک سمجھ آئی ہے؟ تو پھر ہوں ذرا پتہ لگے نا جس جیسا سمجھ آئیے. اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا دم دم ہر ویلے. وہ بات ذہن میں رکھنی ہے، باپ ایک ہو مان ایک ہو، ہر دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، ہر دم ہر ویلے. ہر دم ہر دم ہر ویلے، ہر دم ہر ویلے اسا علی 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 کہنا ہے، ہر دم ہر ویلے. میرے مولا علی سے پیار کرنے والوں، یہ پیار یہ عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ علی تو وہ ہے جس سے میرا رب بھی پیار کرتا ہے اور میرے نبی خود پیار کرتے ہیں. آؤ آؤ میرے مولا علی کی بارگاہ میں نے اس سے پہلا ٹائم آپ کی مرضی کا لگایا، لیکن یہ 3-4 منٹ اپنی مرضی کے لگا کے جاؤں گا، چاہے کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، اساں اپنا رانجا بھی راضی کرنا جے. میرے مولا کائنات مولا علی سے پیار کرنے والوں، آؤ سنو. یمن کا ایک بڑا بدماش، کون؟ یمن کا ایک بڑا بدماش بڑا دلیر بندہ ہے، جس جنگ میں جاتا ہے جیت کے آتا ہے، بڑے بڑے میڈل پہن کے آتا ہے، بڑی بڑی سندیں اٹھا کے آتا ہے، مسٹر آف دا ورلڈ بنا ہوا ہے. جدھر جاتا ہے جنگ جیت کے آتا ہے. ایک دن ایک جنگ جیت کے واپس آ رہا ہے، رستے میں مولا علی کا ملنگ مل گیا. ملنگ بڑھ کے آخو سبحان اللہ.
رستے میں آتے آتے میرے مولا علی کا ملنگ ٹکر گیا. ملنگ ملا, کہنے لگا او ملنگا, او پلوان آخن او چلیا, تینوں پتہ نہیں میں جنگ جت کے آیا, میں نو مبارک دے. تو نکل بھائی اگلا لا, اور تجھے پتہ نہیں میں جنگ جیت کے آیا ہوں, میں نے بڑا میڈل لیا ہے. وہ ملنگ مسکرا کے کہنے لگا او سنو اے پہلوانا, اوے میں تجھے اس وقت پہلوان مانوں گا, اس وقت بدماش مانوں گا, اس وقت تجھے طاقت والا مانوں گا, اس دن تیرے گلے میں خود میڈل ڈالوں گا جس دن تو مدینے کے علی سے جیت کے آئے گا. جس دن تو مدینے کے علی سے جیت کے لوٹے گا. اب وہ بدماش پہلوان بڑا ضدی تھا, بڑا ضد کا مارا, واپس گھر نہیں گیا, سیدھا مدینے چل پڑا. یارا محبت نہ یہ روایت سن کے آپ کی ساری تھکاوٹ دور نہ ہوئی تو مجھے کہنا, جے مزہ نہ آیا تے پیسے بھی واپس, پر جنہ دیتے رہے سانو پتہ ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. مولا علی کا ملنگ کہنے لگا جا مدینے کے علی سے جیت کے واپس لوٹ, تب مانوں گا تو بڑا پہلوان ہے. اچھا وہ ضدی ٹور پہ آنا, اس چلے آئے نہیں پتہ کہ علی ہے کون ہے. علی آکے گیا, ٹردہ مدینے پہنچے. اتفاق نال پہلی ملاقات مولا علی نے, اتفاق سے پہلی ملاقات میرے مولا علی سے, حسنین کے بابا سے. میرے مولا علی سے پہلی ملاقات, سلام و کلام ہوا. اب مکالمہ شروع ہو گیا. کہنے لگا اے عبداللہ, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کیا تو علی کو جانتا ہے؟ وہ مولا علی آپ مسکرا کے کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں, بتا تیرا کیا کام ہے, کدھر سے آیا ہے, کیا کام ہے, کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اس بات کو رہنے دو, مجھے علی کا گھر بتا دو, مجھے علی کا گھر بتا دو, چھوڑو سارے چکروں کو, مجھے علی کا گھر بتا دو. میرے مولا علی مسکرائے, فرمایا ہاں گھر بھی بتاؤں گا, گھر چھوڑ کے آؤں گا, پہلے یہ بتا تو یمن سے مدینے کیوں آیا ہے؟ مدینے کیوں آیا ہے؟ عرض کرنے لگا تو ضد پہ آ گیا ہے. میرے مولا علی نے فرمایا ہاں تو ضد سمجھتا ہے تو سمجھ لے, لیکن یہ تو بتا علی سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ بتا علی سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا میں نے سنا ہے علی بڑی طاقت والا ہے, بڑی ہمت والا ہے, شجاعت والا ہے. آج میں علی سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کتنی پاور والا ہے. میں تکنا چاہتا علی کتنی پاور والا ہے. میرے علی پھر مسکرائے, فرمایا ہاں اب تو میری ایک اور شرط ہے. ہاں جی کیا شرط ہے؟ فرمایا تو علی سے بعد میں لڑنا, پہلے مجھ سے لڑ. یہی تے گل ہے جڑی تانوں سمجھ نہیں, چاہو سبحان اللہ یار. تو علی سے بعد میں لڑنا, پہلے مجھ سے لڑ. میرے مولا علی نے فرمایا پہلے مجھ سے لڑ. وہ پہلوان کہنے لگا کہنے لگا تکبر
تنبوری لہجے میں اوے تو کیا لڑے گا، میں تو اتنا بڑا پہلوان ہوں، تیرا چھوٹا سا قد ہے، چلا سا تو بندہ ہے، ملنگ سا بندہ ہے، تو مجھ سے کیا لڑے گا۔ میرے مولا علی مسکرائے، کہنے لگے چاہے میں جیسا بھی ہوں تو مجھ سے لڑ، آج تو تجھے لڑنا پڑے گا، آج تو تجھے لڑنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، چل میدان میں اتر، چل میدان میں اتر۔ پہلوان کہنے لگا یار چھڑ رستہ مینو جاون دے، اس آگے یار ایک کڑا بندہ مت لگ گیا، راہ جاندی لڑائی۔ میرے بار بار کہہ رہے ہیں نہیں 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 اب جانے نہیں دوں گا، میدان میں اتر، اگر تو مجھ سے جیت گیا تو میں علی کا گھر بھی بتاؤں گا، گھر چھوڑ کے آؤں گا، آ آ آ میدان میں آ، میدان میں آیا میرے علی کے آمنے سامنے، دونوں آمنے سامنے، میدان سج گیا ہے، دونوں آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ اب پہلوان کہنے لگا چل وار کر، کیا کر؟ اسی پیڑ وچ جاواں تے اسی کسے آہنے چل مار پہلی، نہ اسی پہلی مار دیں۔ پہلوان کہنے لگا چل وار کر، میرے مولا علی نے فرمایا یہ میرا شیوان نہیں، میں پہلا وار نہیں کرتا، تو پہلا وار کر۔ اچھا وہ پاگل دا پتر پھر بھی نہیں سمجھیا، جے ہوندہ نا بندے دا پتر سمجھ جاوے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ دونوں مقابلے میں پہلا وار پہلوان نے کیا، میرے مولا علی نے اپنے بازو طاقت سے اس کا وار روکا۔ اب باری آئی میرے حسنین کے بابا کی، مولا علی کی باری آئی، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے زمین سے اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ لٹا کے مولا علی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، چھاتی پہ۔ میرے مولا علی چھاتی پہ بیٹھے تو اب پہلوان گویا زبان حال سے یوں کہہ رہا ہو کیا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج پہلی مینو شکاستے، آج پہلی مینو، میں اس تو پہلے کدے بھی آ رہا، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، دل یہ کہتا، اوے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر، بڑیاں تھکیاں زباناں جنہ تے علی دا ذکر نہیں آ رہا، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر۔ عدیل صاحب اب میں آپ کے لیے اگلا شعر سنانے لگا ہوں تو گویا میرے مولا علی نے بھی جواب دیا، اب میرے مولا علی نے بھی زبان حال سے گویا یوں جواب دیا، کیا فرمایا؟ تو علی سے، تو علی سے لڑ سکے
تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے۔ ابھی اگلا میں جملہ پڑھوں گا تو یقیناً یہ حضور مولا کائنات کے دیوانے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی، تو کفر کی لومڑی، علی خدا کا شیر ہے، تو کفر کی لومڑی، علی خدا کا نعرہ حیدری، حیدری۔ مصطفیٰ